آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے بعد جو فیصلہ کیا تھا، اسی فیصلے کی وجہ سے جمعیت علماء ہر وقت ہر زمانے میں زندہ و جاوید ہے، اور الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چل کر روز بروز بڑھ رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ حالات کیسے بھی ملک کے اندر آئیں، کیسے بھی نشیب و فراز آئیں، لیکن جمعیت علماء اپنی جگہ پر ہے اور اکابر کے طریقے کو اپنائے ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کسی وقت بھی ملک اور ملک میں بسنے والوں کے مفاد سے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا۔ کسی کی بھی حکومت ہو، اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی آ کر بیٹھے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو ملک اور ملک میں بسنے والی قوم کے حق میں سمجھتے ہیں، ہمیشہ جمعیت علماء ہند نے آواز کو بلند کیا ہے، اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جس چیز کو حق سمجھا ہے اس کو کہا ہے اور اس کے لیے کام کیا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ جمعیت علماء کا کردار اس ملک کو اٹھانے میں، امن و امان کو قائم کرنے میں، ملک کی ترقی میں کیا ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ جس قوم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقفیت ہوتی ہے اور وہ اپنے پوروجوں کی تاریخ اور قربانیوں سے ناآشنا ہوتی ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے اپنے صحیح رخ کو کبھی اختیار نہیں کر پاتی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں نے دیا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہوا، لیکن ملک آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہو گیا۔ آزادی جیسے جیسے جمعیت علماء ہند کے اکابر کو نظر آتی تھی کہ ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی برابر مہاتما گاندھی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے برابر یہ وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا؟ کیا ملک ہندو راشٹر بنے گا یا ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا؟ اور تجاویز موجود ہیں۔ سن 46 کا کانگریس کا بلٹن موجود ہے، ہمارے پاس کانگریس کے جواب موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جن میں کانگریس کمیٹی، اس کی ورکنگ کمیٹیاں، اس کے عام اجلاس برابر ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اب ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا، اور ایک جماعت نے اسلام کے نام کے اوپر ملک کے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے اکابر نے اس کی مخالفت کی، ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا، ان کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا، ان کی پگڑیوں کو پامال کیا گیا، مگر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جس نظریے کو حق سمجھا تھا،
ہر چیز کو برداشت کیا مگر ایک بال برابر ان کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ملک تقسیم ہوا، یہ ملک تو اللہ کا ملک ہے، زمین و آسمان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں ایک آواز اٹھی، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، اگر نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈم کے اندر نام لے کر بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک اسلام کے نام کے اوپر تقسیم ہو گیا، اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مذہبی دستور ہوگا، اور یہ ملک ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا، سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا۔ بڑی قداور شخصیت تھی ملک کی، ان کے ساتھ ایک نظریاتی جماعت تھی، لیکن جمعیت علماء ہند تنہا ایک پتھر تھا جو درمیان میں کھڑا ہوا، اور ہمارے اکابر تنہا تھے۔ اس وقت جماعتیں کہاں تھی؟ آج تو آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے، صبح کو جماعتیں بنتی ہیں، شام کو ٹوٹتی ہیں۔ اس زمانے میں ملک کے اندر کوئی مسلم ایسی تنظیم نہیں تھی جس کے پاس 150 سال کی قربانیوں بھری تاریخ ہو۔ علماء کی جماعت تھی۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جس دن انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آج ملک خدا کا ہے، خلق خدا کی ہے، حکومت اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے۔ اس دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ پہلی آواز تھی ملک کی آزادی کے لیے، لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر یہ آزادی کی آواز کے اندر جان پیدا ہوتی رہی، ان کے شاگرد، ان کے خانوادے کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہما کو پیدا کیا۔ مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی بڑی قیمت چکائی۔ مولانا کو زہر دیا گیا، مولانا کے جسم میں سفید داغ پڑ گئے، مولانا کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا۔ یہ تمام کچھ ہوا، لیکن وہ مرد مومن تھا، سب کچھ اس نے برداشت کیا، لیکن اس کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ وہ چلے گئے دنیا سے 1824 میں، اور ان دو ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اٹھایا اس کردار کو، اور یہاں تک کہ سن 31 کے اندر وہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی، ارباب سیاست بھی نہیں جانتے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا جہاد آزادی ہے، لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ٹھیک 26-27 سال کے بعد پھر دہلی میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، سنبھل میں، مراد آباد میں، پنجاب میں پھر آزادی کی آگ جلائی۔ مراد آباد میں نواب مجو خاں کو
پکڑوا کر کے، اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کے زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں باندھ کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام ہے گنج شہیداں۔ آج لوگ جانتے بھی نہیں گنج شہیداں کا مطلب کیا ہے۔ اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا نام ہی گنج شہیداں ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کردار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی 31 میں شکست ہوئی، سن 57 میں شکست ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں روح روشن مستقبل کتاب ہے، روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل کتاب ہے۔ ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریریوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ سن 1857 کے اندر دلی میں صرف علماء 33,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ 1857 کے اندر شہید کر دیے گئے، انہی کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہی ہے، مرنے والا مر گیا، بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دلائیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا، آج انگریز اسی کے اولاد کو پکڑ کر اپنا وفادار بنا رہی ہے۔ یہ لوگ فقیر تھے، درویش تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی سن 1866 میں، اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کتابیں دیں گے، کھانا دیں گے، اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ حیرت کی بات ہے، انگریز اگر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے، پڑھائیں گے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا۔ ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا، وہ لوٹ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ یہ تو درویش لوگ تھے، ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں۔ ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ لیکن آپ یہ دیکھیے، اور 150 سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے، ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جمع کرو، مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناؤ۔ لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیے، اور 150 سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے، ان مدرسوں کو چلا رہی ہے۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی
تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اگر یہ ختم ہو گئے، ان کے دروازے بند ہو گئے، تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر اقلیت اور اکثریت نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت چھپی ہوئی ہے، ضامن ہے، وہ دستور ہے جس دستور کو جمعیت علماء ہند نے بنوایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری 150 سال کی قربانیاں ہیں، ہم آپ سے وعدہ لیتے چلے ہیں، آپ کی تجاویز ہمارے پاس ہیں، آپ نے یہ کہا ہے، ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ وہ تجاویز موجود ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ رہیں گی، قبرستان محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کے تہذیب و تمدن محفوظ۔ ایک لسٹ ہے، میں تو یاد نہیں رہا ہے، میں وہ لے کر کے آتا، میرے تو بیگ میں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کیجئے۔ اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے۔ ہماری ٹوپیاں اچھالی گئی، ہماری پگڑیوں کو زمین سے روندا گیا، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جمعیت علماء کا وزن تھا، یہ 150 سالہ تاریخ تھی، وہ لوگ تاریخ کے جاننے والے تھے، وہ سمجھتے تھے کیا بات ہے۔ جمعیت علماء کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور ملک کو سیکولر دستور ملا۔ یہ سیکولر دستور اس ملک کی اقلیت اور اکثریت کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پورے ملک کے لیے خدا کی نعمت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب حالات نے ملک کے کروٹ لی ہے۔ جمعیت علماء کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جمعیت علماء نے ملک کو سیکولر دستور دیا، یہی جمعیت علماء کا نظریہ ہے۔ سیکولر دستور کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، ملک میں بسنے والا جنتا ہر مذہب کی ماننے والی اپنے مذہب پر عمل کرنے اور چلنے میں آزادی رکھتی ہے۔ رہ گیا ملک، حکومت، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جمعیت علماء اپنے اس نظریے کے اوپر قائم ہے۔ ہم قومی یکجہتی کے پروگرام آج سے نہیں 70 سال سے کر رہے ہیں، اس سے پہلے سے کر رہے ہیں۔ کل اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں، اکثریت ایسی نہیں ہے۔ اگر اکثریت ایسی ہوتی تو جب کچھ سر پھرے لوگوں نے گھر واپسی کی آواز لگائی تھی تو ہندو اکثریت کو ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوئی۔ 10-5 دن گزرے اور اب سالوں گزر گئے، کوئی جانتا بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا رہے کوئی پاگل کی بڑا ہے، چھوڑو، خود مر جائے گا، مر گئے، ختم ہو گئے۔ آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ گھر واپسی ہے کیا چیز؟ اگر اکثریت فرقہ پرست ہوتی اور مسلم ہندو نفرت کی ہوتی تو اس چیز کو لے کر کے تو قیامت برپا ہو چکی ہوتی، گلی کوچے ہندو مسلمان کا قتل ہو چکا ہوتا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ گاندھی جی کو کہا گیا کہ انگریز کا پٹھو ہے، آج کہاں ہے وہ آدمی؟ زندہ ہے کہ مر گیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر اکثریت فرقہ پرست ہوتی تو قیامت آ چکی ہوتی، مگر کچھ نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ملک کی اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے، وہ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مذہب کی دہائی دے کر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان لوگوں نے ملک کی تباہی کی قسم کھا رکھی ہے، ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا وہ دنیا سے ناواقف ہیں؟ وہ ملک کے سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتے ہیں، ہندو مذہبی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کوئی ملک اپنے مذہب کا محافظ ہے؟ ایک ملک نیپال تھا جو ہندو کا مذہبی ملک تھا، اس طرح برباد کیا گیا کہ وہ خاندان جو حکومت کر رہا تھا آج اس کا پتہ نہیں کہ وہ خاندان کہاں ہے۔ ارے بابا، ایک چھوٹا سا ملک نیپال ایک ہندو مذہبی ملک کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکا۔ تم ہندوستان کو جس میں 20 کروڑ اقلیت رہتی ہے اور سینکڑوں اقلیت، تم اس کو مذہب کی بنیاد پر کیسے زندہ رکھو گے؟ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تاریخ کو پڑھو، دیکھو، تم آگ لگا سکتے ہو اپنے ملک کو، امن و امان اور نفرت کی سیاست کر سکتے ہو، مگر ملک کو یہ چاہو کہ وہ ہندو اسٹیٹ بن کر کے زندہ رہے گا، نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اپنے اس ملک سے محبت ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہنے والے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہم رہنے والے یہیں کے ہیں۔ ہم نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں۔ ہمیں اپنے اس ملک سے محبت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت کے ساتھ چلے گا، مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر، اور اگر نفرت کی ترویج و اشاعت کی جائے گی ملک برباد ہوگا، نہ اکثریت محفوظ رہے گی نہ اقلیت محفوظ رہے گی۔ ہمارا ایک نظریہ ہے اور ہم اس نظریے پر قائم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی نظریہ ملک کی کشتی کو مجدار سے نکالے گا، اور اگر نہیں ہوگی یہ بات تو ملک تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ جمعیت علماء اس کے اوپر قائم ہے، ہماری زندگی اسی کے اوپر ہے، ہم یہی کام کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ہندو مسلم کی سیاست نہیں کی ہے۔ ابھی ہمارا ایک مسئلہ تھا آسام کے اندر، آسام کے مسئلے کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، پورے ملک کے اندر آزادی سن 47 میں ملی، بنیاد ہے سن 51 کی پہلی مردم شماری۔ جو اس پہلی مردم شماری کے اندر جس کا نام ہے وہ ہندوستانی ہے، لیکن آسام میں یہ بات نہیں ہے۔ آسام میں بنیاد ہے سن 71 کی مردم شماری۔ سن 71 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ ملک ہندوستان کی نیشنلٹی رکھنے والا ہے، جس کا نام، اور وہ راجیو گاندھی نے بیٹھ کر کے تمام سیاسی پارٹیوں کو آسام میں ملا کر اور جمع کر کے سب کے دستخطوں کے ساتھ وہ چیز موجود ہے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ اندرا جی نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے توڑنے کے لیے جنگ کی، اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر بے شمار لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گئے، بمباری کی زد میں آ گئے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ان لوگوں کے لیے قانون الگ بنایا جائے۔ اب ٹھیک ہے، قانون بن گیا۔ اس قانون کے بننے کے بعد اب وہ تو سن 71 سے لے کر کے اب تک تو کسی کی 3 پیڑھیاں گزر گئیں، کسی کی 2 پشتیں گزر گئیں۔ اب بچی جاتی ہے یہاں کی، اس گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کی شادی دوسرے گاؤں میں ہوتی ہے، یہ پردھان سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ اس کا فلاں باپ یا فلاں دادا اور دادی نانی اس جگہ رہتی تھی، میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں یہ اس کی پوتی ہے یا نواسی ہے۔ یہ بنیاد چل رہی تھی۔ اب گورنمنٹ آئی،
بی جے پی اس سے پہلے بھی سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اس گورنمنٹ کے زمانے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ سرٹیفکیٹ ناقابل اعتبار، آئندہ ہوگا یہ نہیں، جب سے چل رہا ہے آج تک ہر جگہ ناکام، بیکار۔ اب اس طرح کی 48 لاکھ عورتیں، جن کے اندر 22 لاکھ ہندو عورتیں اور 25-26 لاکھ مسلمان عورتیں اس کی زد میں آئیں۔ اب اگر مان لیجئے ہر عورت کے 2 بچے بھی ہیں تو یہ 48 لاکھ کا مطلب ہے کہ 2.5 کروڑ مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، سب ملا کر کے جو ہندوستانی نہیں ہیں۔ کیا ہوگا؟ ان کو ووٹ کے حق سے محروم۔ کیا ملک کے اندر بوال نہیں آئے گا؟ تباہی نہیں پھیلے گی؟ یہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے؟ یہ کوئی چیز خرید نہیں سکتے، کوئی زمین خرید نہیں، جو ان کی خریدی ہوئی زمین ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ہو کیا ملک کا؟ جمعیت علماء ہند تنہا ایک جماعت تھی۔ ہم کورٹ کے اندر گئے، سپریم کورٹ میں جن ججوں کے یہاں مقدمہ گیا ان کے اندر بھی بنیادی حیثیت ایک آسام ہی کے جج کی تھی، ترون گگوئی ایک خاندان ہے، اسی کے فرد تھے۔ ہمیں بڑا خطرہ تھا کہ خدا جانے کیا ہوگا، لیکن ہم نے ٹاپ کے وکیلوں کو کیا، کپل سبل کو کیا، تنخواہ دار کو کیا، سلمان خورشید کو کیا، راجو دھون کو کیا، جو بھی ہم کر سکتے تھے، اور ہم نے اپنا ایک پلان بنایا 3 کروڑ کا۔ حالانکہ ہمارا خرچ تو 1/3 ہوا، لیکن ہم خدا کی قدرت ہے کہ ہم اس کے اندر اس طرح کامیاب ہوئے کہ 100% نہیں، 101% جو فیصلہ آیا ہے وہ ہمارے حق میں آیا ہے۔ حالانکہ مرکزی گورنمنٹ بھی بی جے پی کی تھی، صوبائی گورنمنٹ بھی بی جے پی کی تھی۔ جمعیت علماء لڑتی ہے، ہمارے ہندو مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اتنا خوشی کا کوئی دن نہیں آیا جتنا وہ خوشی کا۔ ہم 48 لاکھ لوگوں کے لیے جمعیت علماء سہارا بن گئی۔ وہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے ہمیں کوئی سے رہ نہیں ہے، جمعیت علماء کا کردار ہے۔ ہمیں حق ہے کہ ہم یہ آواز لگائیں کہ مسلمان اور ہندو ایک ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرو۔ ہم ابھی اسی سال جو سیلاب آیا ہے بہار کے اندر، ہم وہاں مکانات بنا رہے ہیں۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہا بالکل خاموش بیٹھ جاؤ۔ آج کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو دو۔ یہ ساری ہندوستان کے ہندو مسلمان متوجہ ہیں جو کریں۔ ابھی رک جاؤ، جب سکون ہو جائے گا اور سب نمٹ جائے گا تب سروے کرو کہ کون غریب سے غریب تر لوگ ہیں جن کو مکان بنایا کر دیا جا سکے۔ مجھے آج بھی لوگ ملے اور وہ آئے ہوئے ہیں جو لوگ جمعیت علماء کے وہاں رہ کر کے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسی بیوہ عورتیں جو یتیموں کی پرورش کر رہی ہیں، ہم نے ان کی ایک انتہائی مفلوق الحال، انتہائی محتاج لسٹ بنائی، اور ہم نے یہ طے کیا اللہ نے ہمیں جتنی وسعت دی ہے، بھئی ہمارا کام کیا ہے، ہم تو ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم کریں گے، چنانچہ ہم نے شروع کر دیا۔ مکانات کتنے بن چکے ہیں انہوں نے مجھے بتایا، اور میری روزانہ عبدالقیوم صاحب سے تقریباً فون کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے گھر بھی بناؤ، ہندو کے گھر بھی بناؤ، چنانچہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بتایا کہ بن رہے ہیں۔ ایسا بھی حادثہ ہوا کہ ہم نے طے کر دیا کہ ہم اس ہندو غریب کا گھر بنائیں گے، لیکن جو پارٹیاں ہیں فرقہ پرست، انہوں نے جا کر کے ان کو اکسایا کہ مسلمان کے پیسے سے تمہارا گھر نہیں بنا۔ ارے بابا، ایک تقریباً 8 مہینے گزر گئے، تم نے ان غریبوں کے لیے گھر بھی نہیں بنایا۔
یہ پلاسٹک کی پنی لگا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بنانے کے لیے مسلمان گیا تو تم نے ان سے کہہ دیا کہ مسلمان کے پیسے سے گھر نہیں بنے گا۔ ایسا بھی ہوا کہ لے کر کے سامان جب اینٹ وغیرہ لے جا کر کے ڈالی، عورتیں جمع ہو گئی کہ ہم مسلمان کے پیسے سے گھر نہیں بنائیں گے، ہم نے چھوڑ دیا۔ جو تیار ہیں ہم ان کا گھر بنا رہے ہیں، ہمیں کوئی اس کے اندر تکلف نہیں ہے۔ اس لیے کہ جمعیت علماء کا تو نظریہ ہے کہ ملک کے اندر ہر بسنے والے کے ساتھ تعاون اور محبت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو ملک برباد۔ ہم مقدمات لڑتے ہیں، ان مقدمات کے اندر سینکڑوں بچے اب تک جیل سے رہا ہو چکے، باعزت ہو چکے۔ آج بھی ایک کیس کے اندر، گودرا کا جو کیس تھا، اس کے اندر تقریباً 27 بچے ہیں جو قید ہیں۔ ہائی کورٹ سے ہار گئے، وہ جمعیت علماء نے سپریم کورٹ کی ذمہ داری لے لی۔ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ اس کیس پر بحث کرنے کو قبول بھی کرتی ہے یا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج سپریم کورٹ نے قبول کر لیا۔ ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ انشاءاللہ قبول کیا ہے تو ان کو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی لوور کورٹ کے اندر سے یا ہائی کورٹ میں، ہم جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں کو بچایا گیا ہے اس کے اندر 5 غیر مسلم بھی ہیں۔ جمعیت علماء کا کردار ہے، یہ ہماری کوئی بات نہیں، ہمارے بزرگوں کے دی ہوئی چیز ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ان کے پیچھے چلنے کی اور ان کی دی ہوئی نظریے اور پالیسی پر عمل کرنے کی۔ میرے بھائی ملک تو اسی طرح چلے گا، دوسری طرف نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات جمع ہوئے، بہت اچھی بات ہے۔ پنیانی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ جمع ہونے سے اور جلسہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج ایک جلسہ کیا تو پھر آج کے دوسرے جلسے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ کب ہوتا ہے خدا ہی جانتا ہے۔ اصل تو چیز یہ ہے کہ جمعیت علماء آپ کو جو پیغام دے کر جا رہی ہے، آپ اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اگر آپ اتاریں گے تو میں سمجھوں گا کہ جمعیت علماء کامیاب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ سن کر چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا شاندار اجتماع نشستند و گفتند و برخاستند کی نظر ہو گیا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے ارباب مدارس سے کہتا ہوں، آپ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنا پروپیگنڈا ہے، مذہب یہیں سے پنپتا ہے۔ نفرت کی سیاست کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اسلام مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مدرسے دہشت گردی کا مرکز ہیں، اور میں اور آپ پڑھتے ہیں اس لیے میں اور آپ دہشت گرد ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں علماء سے، انہوں نے اس نظریے کو دور کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے کچھ کیا نہیں آج تک۔ علماء نے بس یہ کہ اب چھٹی ہو جائے گی، مدرسہ چلانے کے لیے انہیں پیسے کی ضرورت ہے، اس کے حصول میں لگ جائیں گے، رمضان کے بعد بیٹھیں گے، سال بھر پڑھائیں گے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ دین کی خدمت میں بہت بڑی خدمت ہے، دین کی بقا انہی مدرسوں کے اوپر موقوف ہے، لیکن جو نظریہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے آپ کے مخالف لوگوں نے پیدا کیا، آپ نے اس نظریے کو دور کرنے کے لیے، اس الزام کو دھونے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کو کرنا چاہیے۔ میرے بھائی سال میں 1-2 ایسے اجتماع کرو، یہ آپ کے مدرسے کی خدمت ہے، میں کہتا ہوں دین کی خدمت ہے۔
آپ بتاؤ لوگوں کو آپ کیا پڑھاتے ہو، آپ کیا سکھاتے ہو، آپ کیا تہذیب دیتے ہو، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی کیا تعلیمات ہیں، قرآن کیا مذہب کا پابند بناتا ہے، آپ کچھ نہیں بتلاتے، اپنا کام چار دیواری کے اندر کر رہے ہو، ختم۔ میرے بھائی آنے والے دن اللہ کرم فرما دے اور رخ کو موڑ دے یہ الگ بات ہے، نہیں تو آنے والے دن بڑے خراب دن ہیں، مدارس اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں پیار و محبت کی بات کریں۔ جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، فرقہ پرستی کو آپ چاہیں کہ اس ملک میں یا دنیا کے کسی ملک میں فرقہ پرستی کر کے مٹا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آگ کو بجھانے کے لیے اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، فرقہ پرستی کو آگ کو بجھانے کے لیے آپ کو پیار و محبت کی بارش کرنی پڑے گی۔ نہیں کریں گے تو میرے بھائی میں تو لرزتا ہوں آنے والے دن سے کہ کیا صورت ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تحریکیں پہلے بھی اٹھتی رہی ہیں، نہیں ہے یہ بات، لیکن آج جس طاقت سے اٹھیں گی نہیں ہوگا۔ جناب ارجن سنگھ جی کے زمانے کے اندر آجانی یہ مسئلہ ہوا کہ مدرسوں کے لیے 800 کروڑ روپے کا بندوبست کیا ہے، مدرسوں کو دے دو، اور مدرسوں کو جو مدرسہ بورڈ ہے کہو کہ یہ اس کو ملیں گی جو مدرسہ بورڈ سے وہاں۔ اب مدرسہ چلانے والے کو تو پیسے کی ضرورت ہی ہوتی ہے، اس کو 800 کروڑ کا بجٹ مل جائے تو وہ تو آ جائے گا۔ چنانچہ مدرسوں کو بلایا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بلایا مدرسوں کے اندر، دلی کے اندر اجتماع، میں نے کہا بھائی میں بھی آؤں گا، لیکن میں بھول گیا اس دن، مجھے کسی صاحب نے صبح بتایا اب بھائی تم تو کہہ رہے تھے جانے کے لیے۔ میں نے اٹھائی اپنی اٹیچی اور میں فوراً ایک گاڑی جاتی تھی، میں اس کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہنچ گیا، دوپہر کے جلسے میں پہنچا میں، اور میں نے اس کی مخالفت کی۔ میں نے جو بات آپ سے کہی، میں نے کہا کہ مدرسوں کے پس منظر کو آپ نہیں جانتے ہیں، مدرسوں کا پس منظر یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب لوگ باہر نکلے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی تو جیل نہیں جا سکے، ان کو پکڑ نہیں سکے انگریز، لیکن حضرت گنگوہی تو جیل میں رہے۔ جب نکلے عام معافی کا اعلان، دیکھا کہ لوگ بچے جا رہے ہیں انگریزی اسکولوں کے اندر اور چرچ کے لوگ لے جا، تو انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی یہاں سے ملک کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ آزادی کے لیے مجاہد تھے وہ تو ختم ہو چکے تھے، اب ضرورت تھی ایسی فیکٹری کی جو مجاہد بنائے، تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بنی۔ یہاں سے جو لوگ پیدا ہوئے، شیخ الہند مفتی کفایت اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، ان لوگوں نے قربانیاں دے کر جیلوں کو آباد کر کے ملک کو آزاد کرایا، اور یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ آپ ان تحریکوں کی روح کو کھینچنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے تھے وہ، کہنے لگے نہیں ہم نہیں رہیں گے، بالکل ہم آزاد چھوڑ۔ میں نے کہا آپ کیا ہے؟ ہندوستان آزاد ملک ہے، کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس میں اقتدار کی کرسی پر آپ ہی بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا تو آپ تو 3 سال کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ قیامت تک میں مدرسوں کو چلاؤں گا اور محفوظ رکھوں گا، تو بتائیے میرا آپ سے کیسے اشتراک؟ میرا آپ سے اشتراک نہیں ہو سکتا۔ میری کہنے کا مقصد ہے کہ بغیر اس کے چل نہیں سکتی یہ گاڑی۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم اس نظریے کو لے کر چلتے ہیں۔ میں ایک دن گھر گیا وزیر تعلیم کے، کسی صاحب کی ضرورت تھی، وہ کہنے لگے کہ آپ مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو مخالفت کرتا ہی ہوں، میں تو آپ سے کہہ کر آیا تھا کہ ہم کسی بھی مذہبی بورڈ میں، مدرسہ بورڈ جس کے اندر آپ جبرن لے کر کے جائیں گے، ہم کل بھی مخالف تھے آج بھی، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو کہنے لگے کیوں مخالفت کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو، آپ کیوں ہماری کہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بچے بہترین تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو کر کے
اور ملک کی خدمت کریں اور پیسہ کمائیں اور کھائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہماری ایک ضرورت ہے, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں کتنی مسجدیں ہیں؟ میں تو نہیں بتا سکتا ہوں. میں نے کہا تو ملک کے اندر 1,00,000 مسجدیں ہوں گی. اس سے زیادہ ہوں گی. میں نے کہا مجھے ہر ایک مسجد کے لیے ایک امام اور ایک مؤذن, اور ہر مدرسے کے لیے زیادہ نہیں, آپ مجھے 2 پڑھانے والے اور 2 مفتی اور 2 مولوی دے دیجئے. میں کہاں سے دے دوں؟ میں نے کہا ہماری اسی ضرورت کو مدرسے پورا کرتے ہیں, آپ ہمیں پیسہ دیجئے, کوئی اسکول بناؤ, ایک نہیں ہم 10 اسکول بنا دیں گے. آپ کہیے یونیورسٹی بناؤ, ہم یونیورسٹی بنا کر آپ کو دے دیں. آپ یہ کہیں کہ ہم مدرسے کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیں, ہم نے نہ کبھی کیا ہے نہ ہم کریں گے یہ بات. ہمارا اس پوائنٹ کے اوپر کوئی اتحاد آپ سے نہیں ہوگا. میرے بھائی مدرسوں کی یہ زندگی ہے. آج کی حکومتیں تو مدرسوں کی دشمن اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے ملک نے جس کروٹ لی ہے اور جس طرح بڑھ رہا. اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن, خدا نخواستہ حکومت اس میں کامیاب ہو گئی, خدا نخواستہ, تو آنے والے سال آپ کے لیے بڑے کٹھن سال ہوں گے. اس کے اندر اپنی زندگی کو بچانا اور اپنے مذہب کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے بھائی آپ اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو اقتدار کی طاقت سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام ہے. آپ اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو ملک کے سیکولر دستور نے آپ کو ووٹ کا حق دیا ہے. آپ ہندو مسلم اتحاد کر کے ایک دوسرے سے قریب کر کے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ کوئی شک نہیں ہے. مجھے تو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام آپ کو پہنچانا تھا. آپ جہاں بھی ہوں, چاہے اپنے گاؤں اپنے گھر میں ہوں, چاہے اپنے کھیت اور باغ کے اندر ہوں, چاہے بازار میں ہوں, چاہے دکان میں ہوں, آپ کہیں بھی ہوں, پیار و محبت کے لیے آپ کا ہاتھ ہمیشہ بڑھا ہوا ہونا چاہیے. جس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں. آپ کے بزرگوں کا کیا دستور تھا اور کیا طریقہ تھا, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تو چلے گئے دنیا سے. حضرت رحمت اللہ علیہ سہارنپور کی جیل میں تھے, مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے. ایک مسلمان ہندو تھے جو حضرت کے پاس آیا کرتے تھے, کچھ دنوں کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی کہاں رہ گئے؟ کسی دوسرے نے کہا بھئی فلاں صاحب آئے نہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے. وہ آئے حضرت کے بلانے سے, کہا کہ میں نے آنا چھوڑ دیا. مولانا مجھے اپنے مذہب سے محبت ہے, میں آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو میرا مذہب محفوظ نہیں رہ سکے گا, اس لیے میں نے آنا چھوڑ دیا. یہ آپ کے بزرگوں کا کردار تھا. آپ کیوں نہیں اس کردار کو پیش کرتے؟ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کی ہمت کیجئے, اس کے لیے وقت نکالیے. اور ہندو مسلم ہر ایک آدمی سے, چاہے اس کا مذہب کچھ, انسانیت کی بنیاد پر اگر آپ محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے, دکھ سکھ میں شریک رہیں گے اور شریک کریں گے انہیں, تبھی گاڑی چل سکتی ہے, ورنہ نہیں چلے گی.